الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک کے 4 جمعے، رمضان سے متصلاً قبل ایک جمعہ اور رمضان کے بعد کا ایک جمعہ، وہ اسی عظیم موضوعات پر جو رمضان ہے، اس کی برکتیں ہیں، قرآن حکیم کا نزول ہے، اس حوالے سے ہمارے کاندھوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ساتھ کے ساتھ جو فلسطین کا ایک سانحہ اس وقت رونما ہو رہا ہے، 200 دن سے اوپر گزر چکے، لیکن جو وہاں خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، جس طرح انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، اور آپ نے اگر وہ ویڈیوز دیکھی ہوں کہ جس میں انتہائی حجاب کے اندر مستور خواتین، ان کا قتل عام بھی ہے، اور ان کے اندر جو ہمت ہے، جو جذبہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کا شاید 1000واں حصہ بھی اپنے اندر نہیں رکھتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ان حالات سے ہمیں سابقہ پیش آتا تو ہم پر کیا بیتتی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تمام موضوعات تھے جو بڑی تفصیل کے ساتھ ان 6 جمعوں میں جو پہلے گزر چکے تفصیلاً بیان ہوئے تھے۔ جو حضرات بھی ان جمعات کے خطابات میں مستقلاً شریک ہیں، ان کے علم میں ہوگا کہ ہم نے سورہ کہف کا آغاز کیا تھا، اور میں چونکہ یہ باتیں اپنی ڈائری کے اندر نوٹ بھی کر لیتا ہوں، خاص طور پر ایونٹس کے حوالے سے، تو رمضان سے پہلے 4 خطابات جو ہیں سورہ کہف کی 12ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں سورہ کہف کی عظمت کا بیان بھی تھا، اور جو وہ خوبصورت ترین ایک جوڑا قرآن کے بالکل وسط میں موجود، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، ان کے درمیان جو بھی مشترک باتیں ہیں ان کا بھی ذکر تھا، اور اس کے علاوہ 12 آیات پر ہم نے جو ہے کچھ نہ کچھ گہرائی میں اتر پر غور و فکر بھی کیا تھا۔ لیکن چونکہ اب 6 ہفتے گزر چکے ہیں تو اب ہمیں دوبارہ اس سورہ مبارکہ کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے 4 خطابات جمعہ کا بہت ہی اختصار کے ساتھ خلاصہ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ قرآن حکیم جو صورتوں میں جوڑوں کی شکل میں ہے، تو قرآن کے بالکل وسط میں بہت خوبصورت جوڑا ہے۔ اگر میں ان کے جو درمیان اقدار مشترک ہیں ان کے بارے میں گفتگو کروں گا تو بہت سا وقت گزر جائے گا، لیکن یہ دونوں صورتیں جس طرح کسی چین کی کڑیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں، ان دونوں صورتوں کا معاملہ یہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ کل حمد، کل تعریف اللہ کے لیے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا،
آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے صلبی بیٹے ہیں. تو آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی، وہ پہلی آیت جو ہے سورہ کہف کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں حکم تھا، یہاں امتثال حکم ہے. کل تعریف، کل شکر، کل سپاس اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں دیا، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام نازل فرمایا. انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس سورہ مبارکہ سے متعلق جو دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن حکیم میں 5 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوا، اور معروف ترین الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبحان اللہ نصف المیزان. سبحان اللہ جو ہے وہ میزان کے نصف کو مکمل کر دیتی ہے، بھر دیتی ہے. والحمد للہ تملؤہ وتملؤ ما بین السماوات والارض. اور یہ جو کلمات ہے الحمدللہ کہ یہ نہ صرف یہ کہ نصف میزان کا جو بقیہ نصف رہ گیا اسے بھر دیتا ہے، بلکہ زمین و آسمان کی پوری کائنات کو منور کر دیتا ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہوئی. سورہ انعام الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہوئی. سورہ کہف جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا آج سے تقریباً 6 ہفتے قبل، بلکہ 10 ہفتے قبل، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اور پھر 2 صورتیں بالکل ساتھ ہیں جوڑے کی شکل میں، سورہ سبا اور سورہ فاطر. یہ 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز اللہ کے حمد سے ہوا. اور اس سے اگلی بات جو نوٹ کرنے والی ہے، اس سورہ مبارکہ کی عظمت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث بعض حضرات کے ذہن کے اندر وہ بلنک بھی کر رہی ہوں گی، خاص طور پر جمعے کے دن کی جو مناسبت ہے سورہ کہف کے ساتھ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی جانب سے ایک نور عطا فرما دیتا ہے. اب یہ نور کون سا ہے؟ یہ نور اسلام ہے. گویا کہ سینے میں وہ کشائش اور وہ کشادگی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسلام کا ہر حکم اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہوتا ہے، اور کسی معاملے میں اسلام کے خلاف چلنے کے اندر اس میں جس درجے کا ضیق ہوگا، جس درجے کی تنگی ہوگی، یہ اس کا منفی مفہوم ہے. تو ایسے شخص کو اللہ نور عطا فرماتا ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کر لے کہ اسے ہدایت کے رستے پر چلانا ہے تو اسے تفقہ فی الدین عطا فرما دیتا ہے. دین کی سمجھ، جسے ہم نور بصیرت کے نام سے جانتے ہیں. دوسری روایت ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ مسلم شریف میں موجود ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے، اسے سمجھ کر پڑھے، اسے حفظ جان بنا لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. اور تفصیلاً میں نے عرض کیا تھا کہ فتنہ دجال اصل میں آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری مادہ پرستانہ سوچ، جو کچھ ہے یہ کائنات ہے، یہ دنیا ہے، خدا ہے یا نہیں، اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کچھ ہے ہمارا یہ مادی جسم ہے، اس کی نیڈز ہیں، اس کی لذتیں ہیں، اس کی آسائشیں ہیں، جسے ہم تلذذ سمجھتے ہیں. باقیہ کہ روح ہمارے اندر ہے یا نہیں، آج تک تو ہمیں محسوس نہیں ہوئی کہ ہمارا کوئی روحانی وجود بھی ہے، الا ماشاء اللہ. ورنہ اکثر و بیشتر جو بھی انسان ہے یا جو مسلمان ہیں، وہ اپنے اس مادی خول کے اندر اس درجے مقید ہے کہ روح پر غور و فکر کرنے کا کوئی وقت ہی نہیں ملتا. پھر تیسری بات یہ کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں کی لذتیں ہیں، اس دنیا میں اور آگے سے آگے بڑھو،
حرام حلال جائز ناجائز اس تمیز کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آخرت پر ایمان، دنیا مقدم آخرت مؤخر ہوگی. تو یہ بنیاد بنتی ہے دجالی فتنے کی. ایک تو شخص دجال ہے جس کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے، اس سے قطعاً جو ہے کسی درجے میں انکار نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو دجالی فکر ہے، مادہ پرستانہ سوچ، فوکس کر لو اپنے آپ کو صرف اسی دنیا پر، مرنے کے بعد کی زندگی، قبر میں کیا بیتے گا، کوئی جزا و سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، جواب دہی ہے یا نہیں ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لذت حاصل کرو اس دنیا کی. آج کا ایجنڈا تو یہی ہے. اور شیطان کے ہاتھ میں جو سب سے بڑا علم ہے وہ کیا ہے، جسے ہم شیطان کا فتنہ کہیں گے. ان شیطانہ، وہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر عداوت اور بغض پیدا کر دے، دشمنی پیدا کر دے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہیں حکم دے گا بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا. عورت کا لباس سے آزاد ہو کر بازاروں کی زینت بن جانا، یہ سب سے بڑا ایجنڈا ہے اس کا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں وہ تو اس فساد کے اندر بری طرح اس کی لپیٹ میں آ چکے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سرایت کر رہا ہے مسلمانوں کے اندر بھی، مسلمان ممالک کے اندر بھی. تو اس حوالے سے یہ فتنہ دجال جو ہے، اس سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعائیں ہیں اس میں فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں کہ میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. ایک شخص دجال ہے، وہ تو جب آئے گا سو آئے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن یہ فکر رکھنا یہ اس کی بنیاد بنتی ہے. اسی طرح اسی سورہ مبارکہ کے ضمن میں بہت خوبصورت واقعہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز فجر کی نماز کے بعد حضور کا معمول تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ نشست فرماتے تھے، کوئی گفتگو ہوتی تھی. کسی موقع پر حضور نے کسی صحابی سے سوال کر لیا، کیف اصبحت، آج تمہاری صبح کس کیفیت میں ہوئی؟ تو گویا کہ یہاں کسی درجے میں اپنے ساتھی جو اپنے دست و بازو ہیں انہیں کریدنا بھی مقصود ہوتا تھا. اسی میں غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت بھی ہے جس میں حضرت علی نے فرمایا، اصبحت مؤمنا کاملا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے آج جو صبح کی ہے تو میں مومن کامل تھا. اب یہ دعویٰ حضرت علی ہی کر سکتے تھے، کوئی صحابی رسول ہی کر سکتا ہے. تو حضور نے پھر سوال کیا تھا کہ ہر شے کی ایک صفت ہوتی ہے، تم نے یہ جو کہا کہ میں نے آج جو صبح کی تو میں ایمان کامل کی حالت پر تھا، تو اس کی کوئی بنیاد کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، میں آج جب صبح اٹھا ہوں تو ایمان اس درجے میرے اندر موجود تھا کہ میں محسوس کر رہا تھا گویا کہ جہنم میرے سامنے اور جنت میرے سامنے. کسی شخص کے سامنے آگ کا الاؤ روشن ہو اور دوسری طرف گلو گلزار ہوں تو وہ کس طرف کا قصد کرے گا؟ تو اس درجے ایمان گہرائی میں اترا ہوا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ جنت اور جہنم میرے سامنے موجود ہے. جس کے بارے میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں، احسان ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے، ایک احسان ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کی بندگی کرو، اس کی غلامی اختیار کرو، اس کی فرما برداری اختیار کرو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ہم تو نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، لیکن حضور نے وہ ایک کیفیت بیان کی ہے جس طرح کوئی شخص کام کر رہا اور اسے اگر اندازہ ہو جائے کہ اس کا باس اسے دیکھ رہا ہے، اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو اس کے کام کے اندر جو حسن پیدا ہوگا کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح جب کہ حضور ہم میں موجود تھے، انصار مدینہ میں سے ایک صحابی تھے کہ جنہوں نے اپنی گزشتہ رات جو بیت چکی تھی اس کا ایک تجربہ بیان کیا. اور وہ تجربہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ شب کا آخری پہر تھا،
اور میں قرآن حکیم میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو دوران تلاوت ہی مجھے محسوس ہوا کہ جو باہر صحن میں نے اپنا گھوڑا باندھا ہوا تو اچانک اچھلنے اور کودنے لگا، بدک گیا۔ اور عام طور پر کسی حیوان کا بدکنا جو ہے کسی ایسی شے کو دیکھ کر ہوتا ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ اور تو اس کے پاس حیثیت ہے نہیں کسی حیوان کے پاس، تو اپنی خوشی کا اظہار بھی ممکن ہے کہ اچھل کود کر کرتا ہو۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میں جب اپنے کمرے سے اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ پوری فضا جو ہے منور ہے، گویا کہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں رمضان گزرا ہے، جو طاق رہتے ہیں تو بعض حضرات نے اپنا تجربہ مجھے یہ بیان کیا کہ رات کے اوقات میں پچھلے پہر جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا تو آسمان پر ایسا ایک نورانی کیفیت طاری تھی۔ تو ان صحابی نے وہ یہ عرض کیا اور ساتھ ہی یہ کہا، حضور نے پوچھا کہ اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں سورہ کہف کی تلاوت فرما رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اصل میں فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سننے کے لیے اس کائنات میں اس فضا میں موجود تھے۔ تو یہ چند باتیں وہ تھیں جو اس سورہ مبارکہ کی عظمت کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پھر یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں 3 مضامین بڑی تفصیل سے بیان ہوئے۔ ایک موضوع تو وہ ہے کہ جس کا بالکل آغاز ہی میں پہلے رکوع کے آخر ہی سے اس کا بیان شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً 2.5-3 رکوع مسلسل ہے، وہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اور پھر جو آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ میں اس میں ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ یہ 3 سوالات تھے جو یہودیوں کے سکھلانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کیے تھے۔ پٹی پڑھائی تھی انہوں نے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ان کے پاس الہامی کتاب بائبل موجود تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی، لہٰذا امتحان لینے کی غرض سے انہوں نے کہا مشرکین مکہ میں سے چند شرارتی عناصر سے کہ جا کر اپنے رسول سے یہ سوال کرو اور ان سے جواب حاصل کر کے ہمیں بتاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سوال پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ اب روایات ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ انشاءاللہ کے الفاظ حضور نے نہیں کہے۔ اب عام انسان کا یہ کہہ دینا کہ میں یہ کام کل کروں گا، اس میں شاید کسی درجے میں گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یہ الفاظ جو ہیں وہ کہیں مس ہو گئے، جس کا ذکر جو ہے پھر موجود ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ بندہ بندہ ہے، رب رب ہے، بندوں میں خواہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیت نازل کر دی گئی، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ کل میں یہ کام کروں گا مگر انشاءاللہ کی قید کے ساتھ، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو حضور نے کہا کہ میں تمہیں کل جواب دے دوں گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا رہتا ہے تو میں ان سے سوال کروں گا مجھے جواب مل جائے گا، لیکن کئی دن گزر گئے حضرت جبرائیل جو ہیں ان کا آمد نہیں ہوئی۔ اس پر جنہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے تالیاں بھی پیٹنی شروع کر دی، دیکھیے ہم نے 3 سوال کیے، دعویٰ یہ کر رہے ہیں میں اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہوں، اور ان سوالات کے جوابات انہوں نے کہا تھا کل میں دے دوں گا، لیکن آج کئی روز ہو گئے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر وہ آیات نازل ہوئیں کہ جس میں ان تینوں سوالوں کا جواب دیا گیا۔ یہاں مصحف کے اندر ایک سوال کا جواب جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور وہ سوال کیا تھا؟ روح کسے کہتے ہیں، روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور 2 سوالات کے جواب جو ہیں وہ سورہ کہف میں موجود ہیں۔ ایک بالکل شروع میں اصحاب کہف کا واقعہ، یہ سوال تھا ان کی طرف سے، اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، ان کے احوال و واقعات کیا تھے، کیا معاملہ، کیا بپتا پڑی تھی ان کے اوپر۔ اور اسی طرح تیسرا سوال جو ہے جو سورہ کہف کے بالکل آخری سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر موجود ہے، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، تو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی اس کے حالات و واقعات ہم تمہیں بتاتے ہیں۔
تو بہرحال یہ میں نے اس اعتبار سے عرض کر دیا کہ وہ 3 سوالات جو ان سے کیے، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے، یہودیوں اور عیسائیوں کے سکھلانے پر مشرکین مکہ کی طرف سے، تو ان تینوں کے جوابات جو ان 2 صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ اب آئیے جو حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا صرف اس کا میں ترجمہ کروں گا، اس لیے کہ ہمارا کافی وقت جو ہے اسی میں گزر چکا ہے، کہ جو 4 یہاں میں نے جمعے کے خطاب کیے تھے جس میں اسی صورت کی ابتدائی 12 آیات تک ہم پہنچے تھے، صرف ترجمہ ہم اس کا کر لیں۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر، بندے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ الکتاب نازل کی ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ اور کجی موجود نہیں، قیما، یہ بالکل سیدھی کتاب ہے۔ یہی کتاب ہے نا جو ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلاتی ہے۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ۔ جیسا کہ وہ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، ایک موقع پر حضور نے مسجد نبوی کا جو کچا صحن تھا تو آپ کے ہاتھ میں ایک کسی درخت کی ایک شاخ تھی، تو آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا۔ ظاہر ہے کچی زمین پر جب کسی سخت چیز سے کوئی شے کھینچی گئی تو وہ زمین کے اندر کندہ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے آڑے ترچھے کئی خطوط اور کھینچے، جو دائیں طرف سے آیا بائیں طرف نکل گیا، بائیں طرف سے آیا دائیں طرف نکل گیا، کئی خطوط کھینچے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ ہے صراط مستقیم، اور یہ جو ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں ہیں اور جس کے اندر جو ہے رطب و یابس بھی موجود ہے، کمی بیشی بھی موجود ہے، انسان چاہتا یہ ہے کہ صراط مستقیم کی طرف آئے، لیکن چونکہ الہدا، یہ کتاب جو ہے ہدایت والی، اس کے ساتھ تمسک قائم نہیں کرتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسری انتہا کو نکل جاتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اس لیے کہ ہماری فطرت کے اندر تو دین اسلام موجود ہے نا، اور یہ کتاب کس کی دی ہوئی ہے؟ خالق کائنات کی، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اسے معلوم ہے ہمارے اندر کس قسم کی شہوات ہیں، کس قسم کے ہمارے اندر رذائل موجود ہیں، کس قسم کی باطنی نجاستیں موجود ہیں، اور کس طرح ہمیں اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو اگر تو اسی سیدھے رستے پر چلتے رہو گے تو تمہیں رب کی رضا بھی حاصل ہوگی اور بالآخر جنت تک پہنچا دیے جاؤ گے، اور اگر تم آڑی ترچھی جو وہ پگڈنڈیاں ہیں اس کے اوپر پڑو گے تو یہ تمہاری نفسانی خواہشات لے کر تمہیں جہنم کے دہانے تک پہنچا دیں گے۔ تو قیمن، یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، قول فصل ہے، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قرآن حکیم فیصلہ کن کلام ہے، جیسا کہ وہ حدیث ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں حضور نے فرمایا تھا اس قرآن حکیم کے بارے، ہوا حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم، یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی، یہ ہے انتہائی حکمت بھرا ذکر، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کی ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں اس سیدھے رستے پر چلا دے جس سے تو بھی راضی ہو اور ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے یہ ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، دیکھیے وہی 2 اصطلاحات حضور نے جمع کر دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ الفاظ جو ہیں اللہم، اے پروردگار، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، رضا کا، تیری رضا کا، تو مجھ سے راضی ہو، والجنہ، اور جنت کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور اے پروردگار میں تیری پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں تو مجھ پر غضبناک ہو جائے، سخط کا، تیرے غصے سے میں پناہ میں آتا ہوں، تیرے عذاب سے میں پناہ میں آتا ہوں، تیری پکڑ سے میں پناہ میں آتا ہوں، اور سب سے بڑا عذاب جو جہنم کا ہے اس سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو صراط مستقیم تو وہ رستہ ہوا نا
کہ جو افراط و تفریط سے بالکل پاک صاف ہو کر آپ کو اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچا دے. قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور یہ کلام وہ ہے کہ جو خبردار کرنے والا ہے اس بڑی آفت سے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. یہ قیامت ہے. اس زمانے کی قسم کھائی اللہ نے، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، تمام انسان تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کرنے والے تھے، حق کی واضح و نصیحت کی، خود حق پر کاربند رہے، اور اس راہ میں جو تکلیف آئی اس کو صبر اور برداشت اور تحمل سے اس کو جھیلا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. اور یہی کتاب ہے کہ جو بشارت دے رہی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں. نوٹ کر لیجئے، صرف ایمان کا دعویٰ اور صرف اسلام کے اندر اپنے آپ کو اس معنی میں کہ کلمہ شہادت کی حد تک بات ہو، یہ اللہ کے ہاں کفایت نہیں کرے گا جب تک کہ ہمارے اعمال، ہماری سیرت و کردار، ہمارا قول و فعل، ہمارا لین دین ہر شے اس حکم کے تابع نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا. یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت ہی اچھا، بہت بھلا بدلہ ہے. ماکثین فیہ ابدا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے. اس زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور اس کتاب کے ذریعے انہیں خبردار کر دیجئے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بھی بیٹا ہے. اللہ نے بھی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. اس بارے میں نہ ان کے پاس کوئی علمی بنیاد ہے، نہ ہی ان کے آباء و اجداد یا کسی کتاب، کسی صحیفے کے اندر کوئی بات موجود تھی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کے جناب میں کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دینا جو ان کو منہوں سے نکل رہا ہے. ان یقولون الا کذبا. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں. آج بھی آپ کو معلوم ہے روئے ارضی پر جو سب سے بڑھ کر جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ کون ہیں؟ عیسائی ہیں. اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو سلطنت روما، جس کے لاکھوں کے جو ہے آرمڈ فورسز موجود، وہ بھی تو عیسائی تھے. تو اتنی بڑی جسارت کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا تخلیق کر دینا. آپ کو یاد ہوگا سورہ مریم کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. آسمان پھٹ جانے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے. اتنی بڑی گستاخی کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دے دیا. اور یہ شرک فی ذات کی وہ علیٰ ترین شکل ہے جس پر اللہ کا غیظ و غضب بہت بھڑکتا ہے. اسی کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے شروع میں کر دیا گیا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں اس بات پر إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اس قرآن پر، آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو مکہ کی پوری آبادی میں سے حضور پر ایمان لانے والوں کی تعداد شاید 100 سے زائد بھی نہیں تھی. سینکڑوں یا ہزاروں گھر تو موجود ہوں گے. وہ جس دین کے مدعی تھے وہ دین ابراہیمی سمجھتے تھے اسے، اور بت پرستی جو ہے وہ اس کی بنیاد تھی. بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود. اب یہ لوگ اگر آگے نہیں بڑھ رہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دھڑکا تھا کہ جس طرح پہلی قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم اہل عرب کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آسمانی عذاب مسلط کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ سورہ ہود اور سورہ یونس جس زمانے میں نازل ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک بڑھاپے کے آثار رونما ہو گئے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے.
جس طرح آپ بھی کسی شخص کو دیکھتے ہیں نا، کوئی شخص کہیں کسی شدید بیماری میں یا ڈپریشن میں ہو، 2-3 سال کے بعد آپ کی ان سے ملاقات ہو اور آپ اچانک دیکھیں کیا ہو گیا تمہیں، اس لیے کہ طبعی طور پر یہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صورتیں نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس درجے غم کی کیفیت تھی جو یہاں فرمایا گیا، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اس غم میں کہ ایمان نہیں لا رہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ قرآن نازل ہو رہا، یہ مست ہیں اپنی دنیا داری کے اندر، دنیاوی لذتوں کے اندر، خود ساختہ عقائد ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، بالکل برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا ان کے نزدیک بہت افضل کام ہے، یہ مگن ہے انہی کاموں کے اندر۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس دنیا کی چکا چوند، اس کی زیب و زینت، یہاں کی رعنائیاں، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی لذتیں، یہاں کا جھوٹا سٹیٹس، یہی چیز ہے جو انسان کی زندگی، انسان کے پاؤں کی سب سے بڑی بیڑی بنتا ہے۔ تو اس حقیقت کو جس کی بنیاد پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا، مادہ پرستانہ سوچ، یہ ہے اصل میں دجالی فتنہ، اور اس کا کل محور کیا ہے کہ اپنے آپ کو فوکس کر لو اس دنیا کی زندگی پر، یہاں کی لذتیں، یہاں کی عیاشیاں، یہاں کی آسائشیں، یہاں بہتر سے بہتر مستقبل میں اور آگے سے آگے بڑھنا، اور اس ضمن میں حرام و حلال، جائز ناجائز کی تمیز کو ایک طرف رکھ دینا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس زمین پر جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، ہم نے اسے بڑا مزین کر دیا ہے، بڑی اٹریکشن ہے اس کے اندر، یہاں کی چکا چوند جو ہے تمہاری نظروں کو خیرہ کر رہی ہے، لیکن کاش کہ تم اس بات کو سمجھ پاؤ کہ اللہ نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا تو امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ سلسلہ موت و حیات اللہ نے قائم کیوں فرمایا؟ تاکہ تمہیں آزما لیں۔ وہ جسے کہا گیا اگر رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ دنیا کی لذتیں تو ہیں، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو خوب شعوری طور پر ان لذتوں سے الگ رکھیں اور اللہ کی فرما برداری میں دے دیں تو وہ ہیں کامیاب۔ اخروی زندگی تو انہی کی سنورے گی نا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہم نے زیب و زینت کا جو سامان فراہم کر دیا، ایک دن آئے گا کہ یہ زمین بالکل چٹیا اور بے آبان جو ہے وہ میدان بن جائے گی۔ جس طرح کوئی ریگستان ہے یا بنجر زمین ہے، یہ وہ قیامت کا دن ہے۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وہ دن تو آنا ہے۔ اب آج سے 10,000 برس پہلے کا مرا ہوا انسان جو ہے وہ برزخی پیریڈ اس کا کتنا لمبا ہے، اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور اس کے بعد قیامت کب آئے گی؟ جبکہ یہ منظر وہ اپنی نگاہوں سے دیکھے گا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جس دن کا تم انکار کرتے رہے تھے، خواہ اسے مانتے ہو عقیدے کے طور پر، لیکن تمہاری زندگی، تمہارا عمل، سیرت و کردار چٹا انکار کر رہا تھا اس ایمان کا جسے ہم ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ آج تو تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہو گئیں، آج تو جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے دہک رہی ہے، اس کی چنگھاڑ تم سن رہے ہو۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور پھر یہ کہ وہ دن بھی آئے گا ایک دن کہ جبکہ ہم اس زمین کو بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے، اور یہیں پھر وہ میدان حشر بھی ہوگا۔ وہ جو فرمایا گیا نا سورہ فجر کے اندر کہ اس زمین کو کوٹ کوٹ کر ہم بالکل چپٹا کر دیں گے، یہ گول ہے نا، جب کوٹ کر آپ اسے چپٹا کریں گے تو اس کی وسعت کتنی ہو جائے گی؟ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی نشیب ہوگا، نہ فراز ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، نہ دریا ہوں گے، نہ کہیں کوئی ندیاں بہ رہی ہوں گے، نہ سمندر ہوں گے۔ تو عین ممکن ہے کہ میدان حشر اسی زمین کے اوپر سجے، اس لیے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو وہ تمام انسان جو جزو زمین ہو چکے ہیں، جو زمین میں دفن ہو کر زمین میں مر کھپ چکے، ختم ہو گئے، مل گئے، ان کا کوئی وجود ہی باقی نہیں، اسی زمین سے وہ جو ہے دوبارہ زندہ کر کے نکال لیے جائیں گے اور پھر میدان حشر کی طرف وہ دوڑنے لگیں گے۔ یہ تمام تصوراتی طور پر انسان اپنا نقشہ جو ہے اس کا اپنے ذہن میں قائم کر سکتا ہے، یہ سب کچھ ہوگا، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا عمل
اس کی تردید کر رہا ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو اس اعتبار سے نہیں کہ جو حضرات یہاں آ رہے ہیں، جو جمعے کے لیے اہتمام سے پہنچتے ہیں، کم سے کم تذکیری گفتگو کو سنتے ہیں، ان کے اندر کوئی عزم اور ارادہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری میں دینے کی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے اس کے اوپر قائم رہیں۔ لیکن ان کی ریشو ہے کتنی؟ کتنے لوگ وہ ہیں جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آج جمعے کا دن ہے؟ اور حضور نے فرمایا جس شخص نے بھی 3 جمعے بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کیے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ سخت الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کی بازاروں کی جو ہے جسے آپ کہیے چہل پہل، تو کوئی کمی، جسے کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر بھی وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو جمعے کا اہتمام اس اعتبار سے کرتے ہوں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی مساجد جس طرح بھری ہوتی ہیں، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، تو جو نظام قائم کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس قدر مضبوط نظام تھا کہ آج کھنڈرات بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ عمارت جو قائم کی تھی حضور نے کس قدر مستحکم تھی، کس قدر مضبوط تھی۔ اب یہ 8 آیات ہیں کہ جہاں جو تمہیدی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ جو ایک، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کچھ خلاصہ میں نے ان باتوں کا آپ کے سامنے رکھا جو آج سے تقریباً 10 ہفتے پہلے جو ہم نے سورہ مبارکہ میں مطالعہ شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ سے جو اگلی آیات کا ہم باضابطہ مطالبہ شروع کریں گے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہو سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ جو ہماری پریس ریلیز ہوتی ہے اس کو خاص طور پر سماعت کر لیجئے۔ اس کا عنوان ہے سود اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس کو ختم کیے بغیر ملکی معیشت ہرگز بہتر نہیں ہو سکتی۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ 2 برس قبل وفاقی شرعی عدالت نے اپنے معرکۃ الآراء فیصلے میں 2 ٹوک الفاظ میں بینک انٹرسٹ سمیت ہر قسم کے سود کو ربا یعنی حرام قرار دیتے ہوئے حکومت کو ہدایت جاری کی تھی کہ ربا سے متعلق تمام ملکی قوانین کو ختم کر کے 31 دسمبر 2022، اب ہم 2024 کے شروع میں ہیں بلکہ مڈ میں پہنچنے والے ہیں، 31 دسمبر 2022 تک ربا سے پاک معاشی نظام کی تشکیل کے لیے پارلیمان تمام ضروری قانون سازی کو مکمل کر لے۔ پھر یہ کہ 31 دسمبر 2027 تک ملکی معیشت کو مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ لیکن انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ گزشتہ 2 برس کے دوران حکومت اور ملکی معیشت سے متعلق اداروں نے لیت و لال سے کام لیتے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد کی طرف عملی طور پر ایک قدم بلکہ اس سے بھی 1 انچ آگے نہیں بڑھے۔ امیر تنظیم اسلامی نے اراکین قومی اسمبلی سید مصطفیٰ کمال اور علی محمد خان صاحب کو اپنے تقاریر میں اس معاملے کو زوردار انداز میں اٹھانے پر خراج تحسین پیش کیا اور ملکی معیشت سے ربا کے فی الفور خاتمہ کے مطالبے کی پرزور تائید کی۔ آپ حضرات نے بھی شاید اس کو دیکھا ہو، واٹس ایپ کے ذریعے تمام چیزیں سوشل میڈیا میں، بہرحال پوری پارلیمنٹ کے سامنے اس طرح جو ہے اس ایشو کو اٹھا کر بہت زوردار انداز میں بات کرنا بڑے ہمت کی بات ہے۔ امیر تنظیم نے وفاقی وزیر خزانہ کے اس بیان پر کہ ملک میں بینکنگ کا نظام بتدریج اسلامی طرز پر لایا جا رہا ہے حیرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب موصوف خود IMF سے سودی قرضہ حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو اللہ اور رسول سے جنگ ختم کرنے کا دعویٰ کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے عدالت عظمیٰ سے مطالبہ کیا کہ وفاقی شرعی عدالت کے سود سے متعلق فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں دائر 1.5 درجن سے کے قریب اپیلوں کی فوری سماعت کے لیے بینچ تشکیل دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مملکت خدا داد کی معیشت کی زبوں حالی کی اصل وجہ ربا ہے، اور جو حدیث آپ کے ذہن میں جو ہے وہ بلنک کر دینی چاہیے، اور قرآن حکیم میں شاید کسی اور گناہ کے لیے وہ الفاظ نہیں ہیں جو سود کے گناہ کے لیے ہیں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سودی کاروبار اور سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف۔ یہ الفاظ کسی اور گناہ کے لیے نہیں ہیں۔ آج پاکستان اقوام عالم اور عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے کشکول لیے دست برد کھڑا ہے۔ اس مجبوری اور کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عالمی قوتیں ملکی مفاد کے خلاف اپنے مطالبات بزور بازو تسلیم کرواتی ہیں، جس سے ہماری قومی سلامتی اور نظریاتی اساس داؤ پر لگ چکی ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ تمام افراد، ادارے اور ریاست ربا کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو منع تسلیم کریں اور فوری طور پر پاکستان میں سودی نظام کے مکمل خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اگر اللہ اور رسول سے جاری اس جنگ کو ختم نہ کیا گیا تو اس کا بدترین جرم کا ارتکاب اگر یہ جاری رہا تو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اور تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔